أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم. جی بسم اللہ کیجیے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر. آؤ در زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے، آؤ در زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے، وہ نسل کریموں کی، وہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. آؤ در زہرا، آؤ در زہرا پر دامن کو پھیلائے ہوئے، وہ نسل کریموں کی، وہ نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر. سبحان اللہ. سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جزاک اللہ جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ریڈ نیوز کی خصوصی افطار ٹرانسمیشن کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان معاوض چودھری اور میرے ساتھ ہیں جانزیب خان. ریڈ نیوز کی ہمیشہ سے کوشش رہی ہے کہ اپنے ناظرین کے لیے کچھ ایسے پروگرامز لے کر آئیں تاکہ وہ ان سے کچھ سیکھ سکیں، کچھ جان سکیں، کچھ سمجھ سکیں اور اپنی زندگی اور آخرت کو کامیاب بنا سکیں. تو اسی کے ساتھ خصوصی افطار ٹرانسمیشن حسن رمضان کے ساتھ ہم لوگ حاضر ہیں، اور چونکہ عشرہ رحمت اپنے اختتام کو ہے، بالکل پتہ ہی نہیں چل رہا رمضان آیا اور پہلا عشرہ ختم ہونے کو بھی ہے، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ جتنی ہو سکے جلد از جلد رحمتیں سمیٹ لیں، جھولیاں بھر لیں، کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں یہ خوبصورت رحمتوں والا، برکتوں والا مہینہ نصیب فرمایا ہے. اس مہینے میں قرآن پاک جو ہے وہ نازل ہوا، اس مہینے میں ہم اپنے جو گناہ ہیں ان کی مغفرت کروا سکتے ہیں، اس مہینے میں ہم جھولیاں بھر سکتے ہیں رحمتوں کی، خزانوں کی. جتنا ہو سکے اس میں رحمتیں سمیٹ لیں، جتنا ہو سکے اپنی جھولیوں کو، اپنے دامن کو بھر لیں، جتنا ہو سکے بانٹنے کی کوشش کریں، کیونکہ اس میں جتنی آپ خوشیاں بانٹتے جائیں گے اتنے ہی آپ کے دامن، آپ کی جھولیاں جو وہ بھرتی جائیں گی. کیوں جانزیب؟ بالکل بہت درست فرمایا مہوش نے، اور یہاں یہ بات کہنا بہت ضروری ہے کہ جو حالات اس وقت چل رہے ہیں اس پوری دنیا کے،
جس موذی مرض میں یہ پوری دنیا اس وقت مبتلا ہے، اللہ رب العزت سے اپنی گناہوں کی معافی مانگیں اور یاد رکھیں کہ یہ ایک لمحے کی کہانی ہے، ایک لمحے کی ساری جو ہے کھیل ہے۔ آج آپ بالکل درست ہیں، کل کیا ہوگا کسی کو نہیں معلوم۔ کل تک جو لوگ ہمیں فون کر کے کہتے تھے کہ دعائے خیر کریں، آج وہ کہتے ہیں دعائے مغفرت کریں۔ یہ وہ لمحہ ہے، وہ لمحہ کل النفس ذائقۃ الموت، ہر ایک شخص نے اپنی زندگی میں اس ذائقے کو چکھنا ہے۔ اور جس حالات سے اس وقت یہ رمضان گزر رہا ہے، جس حالات سے اس وقت یہ ہم سب گزر رہے ہیں، پورا پاکستان، پوری دنیا گزر رہی ہے، اس میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم جھولیاں بھر بھر کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی تلافی کریں، ہم جھولیاں بھر بھر کے رحمتوں کو سمیٹیں۔ وہ کہتا ہے میں دینے والا ہوں تو لینے والا تو بن، وہ کہتا ہے میں بانٹنے والا ہوں تو لینے والا تو بن، وہ بارشوں کی طرح برساتا ہے اور تو بندے نہیں لیتا، تو غافل کیوں ہے، تو اس منتھ بھی اس ماہ بھی تو غافل کیوں ہے۔ اے بندے اٹھ، اپنی نیندوں کو ترک کر اللہ کے حضور بیٹھ، اللہ سے مانگ اور اپنی جھولیاں رحمتوں سے بھر دیں۔ بالکل کوئی شک نہیں جہاں زیب کہ ہم پورے 11 مہینے اپنی مرضی کرتے ہیں، اپنی مرضی سے سوتے ہیں، جاگتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں۔ یہ ایک مہینہ اگر ہم اس رب جس نے ہم پہ روزے فرض کر دیے، جو ہم پہ لازم قرار دیا، اگر اس کے ہم کہنے کے مطابق، اس کی مرضی کے مطابق ہم گزارنا شروع کر دیں گے تو یقین مانیں آپ کے وہ جو 11 مہینے ہوں گے وہ اتنے خوبصورت گزریں گے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس مہینے کی طرح اپنی پوری زندگی، باقی زندگی کو بھی ہمیں اسی طرح گزارنا چاہیے، نہ کہ صرف یہ ایک مہینہ آیا ہم نے عبادتیں کرنی ہے، ہم نے صدقہ خیرات کرنا ہے، ہم نے لوگوں کی مدد کرنی ہے اور باقی 11 مہینے ہم نے زیادتیوں پہ اتر آنا ہے۔ ایسا بھی ہم نے نہیں کرنا۔ اللہ جو ہے اپنے حقوق تو معاف کر سکتا ہے لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرتا، اس لیے کوشش کریں کہ اپنے ساتھ ساتھ جو اللہ کے بندوں کے حقوق ہیں ان پہ بھی فوکس کریں، ان کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور آج یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم اس کو 11 مہینے تک کیوں نہیں لے کے جا سکتے مہوش؟ کیا یہ ضروری ہے کہ ہم اسے ان 30 دنوں تک ہی کی ایک پریکٹس مانیں؟ کیوں نہیں ہم ان 30 دنوں سے آگے بڑھتے ہیں، انہیں 60 دن کرتے ہیں، 120 دن کرتے ہیں، انہیں 365 دن تک لے کے جاتے ہیں؟ تو کیا خوبصورت ماحول ہوگا، کیا خوبصورت منظر ہوگا جب پوری امت مسلمہ 365 دن جو ہے وہ اپنے رب کو منا رہی ہوگی۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا، کیا خوبصورت مقام ہوگا، اور ہم کہاں پہنچیں گے اس کا اندازہ شاید ہم اور آپ نہیں کر سکتے۔ دیکھیں جہاں ہم نے کوئی ٹیسٹ پاس کرنا ہو نا، کوئی ایگزام، کوئی ڈگری لینی ہو تو ہم کتنی تیاریاں کرتے ہیں، تو یہ ہماری آخرت کی تیاری ہوگی کہ ہم اپنی دنیا میں اپنی آخرت کو سنواریں اور ایسے کامیابی سمیٹے کہ ہم نے بھئی اول آنا ہے، ہم نے جو ہے وہ پاس کرنا ہے اپنے اس ایگزام کو، تو آخرت میں ہم نے وہ رزلٹ دیکھیں گے جو دنیا میں ہم نے تیاری کی ہوگی۔ تو دنیا میں اپنی آخرت کو سنواریں، سمیٹیں اور اچھے اعمال کر کے جائیں، اچھے اخلاق کے ساتھ رہیں، اچھی نیت کے ساتھ رہیں، اچھے کام کریں۔ اور آج چونکہ ہم جس موضوع پہ بات کریں گے، حقوق اور فرائض ہمارے لیے بہت زیادہ قیمتی ہوتے ہیں، اس کو جاننا، سمجھنا، پہچاننا کہ ہمارے حقوق کون سے ہیں اور ہمارے فرائض کون سے ہیں جن کو ہم نے سر انجام دینا ہے۔ تو اس پہ آج روشنی ڈالنے کی کوشش کریں گے، ہم بہت کچھ جانیں گے، سیکھیں گے، آپ تک بہت کچھ نالج پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ لیکن چونکہ جازب ہمیشہ کی طرح باتیں اتنی خوبصورت ہونے لگ جاتی ہیں، وقت کا پتہ نہیں چلتا، تو مہمانوں کا تعارف ضرور کروائیں گے، لیکن بڑھنا ایک بریک کی جانب دیکھتے رہیں حسن رمضان۔ ویلکم بیک۔ بڑی خوبصورت باتوں میں وقت کا تو پتہ نہیں چلتا اور یہ کہاں سے بریک آ جاتی ہے ہمیں سمجھ نہیں آتی۔ اللہ رب العزت کے کاموں میں بریک کیسی، اور ان کی گفتگو اور ان کی پیاری پیاری باتوں میں کیسی بریک، لیکن پھر بھی بریک تو لینی پڑتی ہے۔ دنیا میں بریک ہوتی ہے، زندگیوں میں بریک ہوتی ہے، تو کیوں نہ ہم
جو ہے اب بریک سے واپسی پہ اپنے خوبصورت گیسٹ کا تعارف کروائیں. ایک دفعہ پھر ہمارے ساتھ ایک خوبصورت پینل موجود ہے, بہت ہی خوبصورت لوگ ہمارے ساتھ ایک بار پھر ہمارا زیور بنے ہیں. ہمیں جو ہے وہ بہت خوشی ہے کہ آج وہ ہمارے پینل کا حصہ ہیں, اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں حافظ غلام مصطفیٰ نقش بندی صاحب, جو کہ ایک عالم دین ہیں. کیسے ہیں سر, آپ خیریت سے ہیں؟ جی شکر اللہ کا. آپ کو رمضان بہت بہت مبارک ہو. آپ کو مبارک ہو. انہی کے ساتھ تشریف فرما ہیں محمد زعفران نقش بندی صاحب, جن کا بھی خوبصورت جو کلام آپ نے سنا. کیسے ہیں سر, آپ خیریت سے ہیں؟ بہت اچھا. آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے. بہت بہت رمضان مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. بہت شکریہ. اور ہمارے ساتھ ایک بہت ہی نگینہ شخص موجود ہیں, بہت ہی پیارے شخص موجود ہیں, اور ایک ایسے شخص موجود ہیں جن کے بارے میں جتنی تعریف کی جائے اتنی کم ہے, کیونکہ یہ حقوق العباد کی صحیح مثال ہیں. یہ معاشرے میں تعلیم کو فروغ دینے کی ایک زندہ مثال ہیں, اور بہت کم ایسے لوگ ہمیں اپنے راستے میں ملتے ہیں, اپنی زندگی کے سفر میں ملتے ہیں, جو دوسروں کے لیے جیتے ہیں نہ کہ اپنے لیے. اور ایسے خوبصورت شخص کا نام ہے ڈاکٹر محمد افضل بابر صاحب. آپ پریزیڈنٹ ہیں پاکستان پرائیویٹ اسکول نیٹ ورکس کے, جو کہ اسلام آباد میں آپریٹ کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے آنے کا, اور آپ کو رمضان بہت بہت مبارک. بہت شکریہ, آپ کو بھی بہت مبارک ہو. جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ فیض و برکات سمیٹنے کی توفیق دے ہم سب کو. آمین آمین آمین. تو جناب ہم غلام صاحب سے سب سے پہلے آغاز کریں گے, کیونکہ حقوق و فرائض کے بارے میں جاننا بالکل بہت ضروری. تو غلام صاحب فرائض سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ حقوق پہ ہر کوئی بات کر لیتا ہے, لیکن جب فرائض کی بات آتی ہے تو ہم لاپرواہی کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو رمضان میں ہمارے کون کون سے فرائض ہیں جن کو سر انجام دینا بہت زیادہ ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. رمضان کا وہ یہ عظیم مہینہ ہے کہ اس میں ہر لمحہ رب کی رحمتیں برس رہی ہوتی ہیں, اور عام دنوں کی نسبت سے یہ وہ مہینہ ہے کہ اس میں ہر عمل کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے. آپ نے سوال کیا فرائض کے حوالے سے, تو سب سے اہم جو رمضان شریف کے اندر فرائض ہیں جو رب کریم نے ہمیں عطا فرمائے ہیں, ان میں سب سے پہلا روزہ ہے. اس کے بعد ہماری دیگر جو عبادات ہیں, نماز ہم نے زندگی میں ادا کرنی ہی ہے, لیکن رمضان میں یہ روزہ کا جو فرائض ہیں یہ ادا کیے بغیر ہم کسی بھی قیمت پر اپنی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے, کیونکہ رب نے روزہ فرض ہی اسی لیے کیا ہے تاکہ ہم متقی اور پرہیزگار بن جائیں. تو اگر ہم نے متقی بننا ہے, پرہیزگار بننا ہے, تو سب سے پہلے ہم نے روزے کے جو فرائض ہیں انہیں ادا کرنا ہوگے. اور اس کے علاوہ دیگر معاملات ہیں, نماز پنجگانہ ہے وہ فرائض میں ہیں. نماز تراویح الحمدللہ مساجد میں ادا ہو رہی ہے, اور اس کے علاوہ قرآن کریم کی تلاوت ہے. یہ دیگر جو نوافل ہیں, بیسکلی نوافل ہر وقت آپ ادا کر سکتے ہیں, لیکن نوافل کا جو رمضان میں ادا کرنے کا مزہ ہے اور اس کا ثواب ہے, وہ یوں ہی سمجھیے کہ وہ فرائض کے برابر ہو جاتا ہے. تو ہر عمل رمضان میں اپنے اندر ایک الگ ہی رحمتیں لیے موجود ہے. اور یہی رب کریم سے ہماری دعا بھی ہے کہ ہمیں رمضان میں خوش دلی کے ساتھ اپنی عبادات کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بڑی خوبصورت بات کہی حافظ صاحب نے, اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ حقوق العباد جو ہیں ان کا کیسے ایک بیلنس کیا جا سکتا ہے, بڑا خوبصورت طریقے سے انہوں نے ایکسپلین کیا کہ کس طرح ہم اپنے دیگر معاملات کے ساتھ جو ہمارے شرعی معاملات ہیں ان کو کیسے ہم بیلنس میں لے کے آ سکتے ہیں. حقوق العباد کے حوالے سے بھی بات ہوئی. اسی حوالے سے جب ہم فرائض کی بات کرتے ہیں اور حقوق کی بات کرتے ہیں, تو ڈاکٹر افضل بابر صاحب سے میں جاننا چاہوں گا کہ سر ایک حقوق تو یہ بھی ہے کہ ہر بچہ تعلیم حاصل کرے, اور ایک فرض یہ ہے کہ ریاست جو ہے وہ اس کی ذمہ داری لے. کیا ہم اس حقوق الفرائض کے جو ایک بیلنس ہے اس میں زندگی گزار رہے ہیں, یا اس میں کوئی کمی ہے؟ ہاں, بہت شکریہ جہاں زیب صاحب. میں سمجھتا ہوں کہ اس بابرکت مہینے کے اندر جس سوال کو آپ نے اپنے چینل کی وساطت سے اپنے ویور تک پہنچانا چاہا, یہی ہمارا ایک اہم ایشو بھی ہے کہ آپ دیکھیں کہ فرائض اور حقوق یہ لازم و ملزوم ہیں. جہاں آپ کے فرائض ختم ہوتے ہیں وہاں
آپ کے حقوق شروع ہوتے ہیں، جہاں آپ کے حقوق ختم ہوتے ہیں وہاں سے آپ کے فرائض شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ 17 رمضان کو جب غزوہ بدر ہوتا ہے تو اس میں یہ ظاہر ہے کہ اہل کفار اور مسلمانوں کے درمیان پہلا غزوہ ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لیڈ کر رہے ہیں۔ تو اس غزوہ میں کامیابی کے بعد جو ایجوکیشن کے حوالے سے بڑا ہمارے لیے آج ایک، ویسے تو تا قیامت ہمارے لیے وہ اسوہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا، کہ وہ ان غیر مسلم قیدیوں کو قید سے رہائی مشروط کر دیتے ہیں کہ وہ مدینے کے بچوں کو، اگر 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دیتا ہے کوئی بھی قیدی ہے وہ غیر مسلم، ٹھیک ہے، تو اس کی قید معاف ہو جائے گی۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے ہاں معلم اعظم نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کیا سنت چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ مجھے معلم بنا کے بھیجا گیا اور مجھے معلم ہونے پہ فخر ہے۔ تو اس کا آغاز کس طرح کر رہے ہیں کہ اپنی نسل کو، جو ریاست مدینہ کی بالکل نومولود ریاست ہے، اس کے بچوں کو غیر مسلموں سے بھی تعلیم دلوانے میں گریز نہیں کرتے۔ اب ہم ڈائریکٹ آ جاتے ہیں اپنی ریاست کے اندر جس میں ہم رہ رہے ہیں۔ یقیناً آپ کا سوال جو ہے، آپ دیکھیں کہ آئین پاکستان جو ہے وہ شہریوں کا ریاست کے ساتھ ایک کنٹریکٹ ہے، معاہدہ ہے۔ ایک شہری جو ہے وہ ریاست کے ساتھ جو معاہدہ کرتا ہے وہ دستور کے تحت کرتا ہے، اور دستور پاکستان میں 25A جو ہے وہ پاکستان کے ہر بچے کو جس کی عمر 5 سے 16 سال ہے اس کو مفت اور لازمی تعلیم کا حق دیتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ آج اگر ہم اپنے اشاریے دیکھتے ہیں، اعداد و شمار دیکھتے ہیں، تو ہماری ریاست کے ذمہ داروں نے ہمارے کروڑوں بچوں کو یہ حق نہیں دیا، اور اگر بقیہ کروڑوں بچوں کو حق مل رہا ہے تو وہ بھی ریاست نہیں دے پا رہی۔ جہاں زیب صاحب ایز اے والد اپنی پاکٹ سے اس کو جو ہے اپنے قریبی کسی سکول سے لے کر دے رہے ہیں، مہوش صاحبہ جو ہیں وہ جہاں رہ رہی ہیں وہ اپنے بجٹ میں سے کٹ لگا کے جو ہے وہ اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کر رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس رمضان کے اندر خاص طور پہ جب پوری دنیا ایک وبا میں بھی مبتلا ہے تو ہمیں ایک عہد یہ بھی کرنا ہوگا کہ کیا وجہ ہے کہ ایک طرف جس مدینے کی بنیاد پہ اس ریاست کی بنیاد رکھی گئی تو وہ تو ہمیں یہ بتا رہے ہیں حقوق و فرائض کے حوالے سے کہ آپ نے نسل کو دنیا کی بہترین تعلیم دینی ہے، وہ پھر ریاست کی رکھوالی کرے گی، وہ دنیا میں ریاست کا مقام بلند کرے گی۔ تو کیا ہم جو دنیا میں منفرد یوتھ رکھتے ہیں، 65% ہمارے بچے ہیں نوجوان نسل، تو اگر ہم اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اور ان کا آئینی حق بھی ہے جس کے لیے ہم ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس دیتے ہیں، تو اگر ان 65% نوجوانوں کو ریاست بہترین تعلیم دے دیتی ہے تو میں سمجھتا ہوں وہ اپنی ذمہ داری پوری کرے گی، اور پھر وہ فرائض ادا کریں گے کہ اس ریاست کو دنیا کے ہم پلہ کھڑا کرنے کے لیے اور اس کو دنیا کی رہنمائی کرنے والی ریاست بنائیں گے۔ تو جب اس انداز میں حقوق اور فرائض کا لنک قائم کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں تو پھر تو آسانیاں پیدا ہوتی ہیں، مشکلات جو ہیں وہ خود مٹتی جاتی ہیں۔ ہر بندہ اپنے حقوق و فرائض کو اگر جان لے، سمجھ لے تو کسی چیز کی ہمیں کمی جو ہے وہ نہ پیش آئے، لیکن انفارچونیٹلی ہم نہیں سمجھ پاتے، کوئی نہ کوئی کوتاہی لازمی کر دیتے ہیں۔ تو اپنے مہمانوں سے گفتگو کے سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے، بریک پہ جانا ہے، لیکن بریک پہ جانے سے پہلے ہم ایک خوبصورت سا کلام سنتے ہیں۔ جی بسم اللہ کیجیے۔ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، حامی سڈے آمنا دے لال ہون گے۔ جدو دن حشر دے سوال ہون گے، حامی سڈے آمنا دے لال ہون گے۔ او جنتاں نو جاوے گی سواری آپ دی، او جنتاں نو جاوے گی
سواری آپ دی اوے اگے اگے حضرت بلال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے او سانو بخشوان لی اوے خدا دے سامنے او سانو بخشوان لی اوے خدا دے سامنے او سیداں دے نکے نکے سیداں دے نکے نکے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے او جڑے سدا پڑھ دینے او درود آپ دے او جڑے سدا پڑھ دینے درود آپ دے او جنتاں چ مصطفیٰ دے نال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے او تیرے پاسے لعنتی او یزید ہوے گا او تیرے پاسے لعنتی او یزید ہوے گا او ساڈے پاسے فاطمہ دے لال ہون گے حامی ساڈے آمنہ دے لال ہون گے جدو دن حشر دے سوال ہون گے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی، اس سلسلے کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ حسن رمضان میں وقت ہو جاتا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ مرحبا یا رمضان، مرحبا، ایک بار پھر سے آپ سب کا بہت بہت ویلکم کرتے ہیں۔ بہت ہی خوبصورت باتیں ہم نے سنی، بہت ہی خوبصورت جو ہے ہم نے جو ہے طرح طرح کے تجزیے دیکھے اس پوری محفل کے اندر، اور بڑی بڑی پیاری پیاری باتیں سننے کو بھی ملی۔ کچھ ایسی واقعات بھی سننے کو ملے جو کہ دل کو تسکین پہنچا رہے تھے۔ اور جہاں یہ بات ہم نے سنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے اپنی امت کو پڑھانے کی بات کی، تو وہاں ایک چھوٹی سی بات میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گا کہ فرمان الہی کے پہلی جو ورڈ ہے وہ بھی اقرا سے ہی سٹارٹ ہوتی ہے، مطلب تعلیم سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بڑی خوبصورت بات ہے، اور اس میں سوچنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ ہماری ریاست کو چاہیے کہ وہ ہمیں سپورٹ کرے اس حوالے سے ہم حافظ صاحب سے بھی جاننا چاہیں گے کہ وہ اپنے کیا تاثرات رکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کی کہ 17 رمضان غزوہ بدر میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کفار بچوں کو تعلیم دیں اور اس کے عوض رہائی پا لیں گے، تو وہ جو کفار تھے اگر حضور کسی صحابی سے فرماتے تو پھر سمجھ آتی کہ میرے آقا صحابہ کو قرآن سکھانے کا درس دے رہے ہیں کہ بچوں کو قرآن سکھاؤ، احادیث سکھاؤ، لیکن کفار کو بتا رہے ہیں، کفار سے کہہ رہے ہیں کہ کفار بچوں کو تعلیم دیں۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ کفار قرآن تو نہیں پڑھے ہوئے تھے، کفار احادیث نبوی تو نہیں جانتے تھے، اب کفار کے پاس اپنا علم تھا اس دور کا، وہ علم حضور اپنے بچوں کو سکھانے کا حکم دے رہے ہیں۔ یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جو معاشرہ ہے ہمارا آج کا ماحول، معاشرہ جو ہے، اس میں ہر تعلیم، ہر علم ہمارے لیے سیکھنا ضروری ہے، خواہ وہ قرآن کا ہو، احادیث کا ہو، یا آپ دنیاوی علم لے لیں، لیکن یہ علم سیکھنے کا ایک جو نظریہ اور یہ جو سوچ ہے اور ریاستی جو ذمہ داری ہے، میں یہ سمجھتا ہوں
کہ یہ عوام سے بڑھ کر ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ریاست اپنے ہر شہری کو ہر علم کا، جو ریاست نے ایک نعرہ بھی لگایا کہ ریاست مدینہ، تو کیا ریاست مدینہ میں جو علم سکھائے جاتے تھے وہ پاکستان کے اندر آج موجود ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ بہت کم آج اس پاکستان کے اندر یہ موجود ہے، یہ چیز موجود ہے کہ ہر شعبے میں ہر طرح کا علم میسر ہو۔ یہ آج کل مختصر وقت میں مختصر علم سکھایا جا رہا ہے، لیکن وہ ایک محدود دائرے کے اندر رہ کے سکھایا جا رہا ہے، اور ایک یعنی اسے یوں سمجھ لیں کہ خاص کر دیا گیا ہے کہ یہاں یہی سکھایا جائے گا، اس کے علاوہ یہاں کوئی چیز نہیں سکھائی جاتی۔ تو میں آپ کے اس چینل کی وسادت سے یہ پیغام بھی دینا چاہوں گا اپنے سننے والوں کو اور یہ ریاستی ذمہ داروں کو کہ اس ملک میں جس کی بنیاد ہی لا الہ الا اللہ ہے اور دستور ریاست محمد الرسول اللہ ہے، تو اس ملک میں لا الہ الا اللہ اور محمد الرسول اللہ کا جو علم ہے اور اس کے طریقے کا جو اس کی شریعت مصطفیٰ کا جو علم ہے وہ بھی سکھایا جائے، اور جو حضور نے غزوہ بدر کے قیدیوں سے فرمایا کہ کفار میرے مدینے کے بچوں کا علم سکھائیں، وہ علم بھی ریاست سکھائے، تاکہ اس عوام کو پتہ چلے کہ جو ریاست مدینہ کا نعرہ لگایا تھا اس کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ کیا ماشاءاللہ کیا خوبصورت بات کی حافظ صاحب نے، بہت زبردست۔ لیکن برعکس اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ 2.5 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکول سے باہر ہے، اور پچھلے 1 سال سے کم و بیش 1 سال سے اسکولز جو ہیں وہ لاک ڈاؤن کا شکار ہیں۔ پھر وہ ریاست کی جو ایک نیریٹو ہے یا ریاست مدینہ کا جو نیریٹو ہے وہ کہیں پہ ہمیں بادلوں کے پیچھے چھپتا ہوا نظر آتا ہے۔ تو اس حوالے سے کیا اقدامات کیے جا سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اس حوالے سے کیا کیا جا سکتا ہے کہ اسکولز بھی بحال ہوں، اور ریاست مدینہ کا جو وہ کانسیپٹ ہے کہ ہر بچہ پڑھے اور مفت تعلیم لے، یا چلے اگر مفت تعلیم نہ بھی لے تو معیاری تعلیم تو کم از کم حاصل کرے، وہ سلسلہ تو چلتا رہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی آپ جس طرف لے کر جانا چاہتے ہیں اپنے ٹاپک کو، یہ ہماری اپنی بڑی آج کی ضرورت ہے۔ وہ اس لیے کہ آپ دیکھیں کہ پوری دنیا میں یہ وبا آئی، صرف ہمارے ہاں نہیں آئی، پوری دنیا میں آئی، اور انہوں نے جس طرح اس چیلنج سے جو ہے وہ اپنے آپ کو کھڑا کیا اس چیلنج کے سامنے اور اس کو فیس کیا، ہمارے ہاں اللہ کا کوئی خاص کرم ہوا کہ پہلی لیئر میں بھی، دوسری لیئر میں بھی، اور اب تیسری لیئر میں بھی وہ نتائج نہیں ہیں جو ہمارے ارد گرد نظر آ رہے ہیں۔ لیکن بڑی حیران کن بات ہے کہ آپ 25 ملین بچوں کی بات کر رہے تھے، 2.5 کروڑ بچوں کی، صرف اس 1 سال میں مزید 17 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہو گئے، یہ لیٹسٹ میں ڈاٹا بتا۔ اور ایک اور بڑی خطرناک بات ہے کہ ہم نے یقیناً جو ہے وہ کم وسائل والی ریاست ہیں، تو ہم اتنے وسائل نہیں رکھتے کہ جس طرح باقی ترقی یافتہ اقوام نے، تو ہم تھرڈ ورلڈ کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے بھی اپنے ایجوکیشن سسٹم کے ساتھ اس حد تک جو ہے وہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ اگنورنس والا رویہ نہیں رکھا جس طرح ہمارے ہاں، چونکہ ان کا تو نعرہ ہی تعلیم کے ذریعے انقلاب لانا تھا، نیا پاکستان جو بنانا تھا وہ تھرو ایجوکیشن تھا۔ تو اب 25 ملین ہم 10 سالوں سے سن رہے تھے آؤٹ آف سکول بچے، اب 1 سال میں 17 ملین اور ایڈ ہو گئے، اور اس سال میں جن بچوں نے نیا داخلہ لینا تھا، ابتدائی تعلیم جنہوں نے شروع کرنی تھی، وہ بھی داخل نہیں ہو سکے۔ تو اگر ان کو بھی ان کا حصہ بنا لیا جائے، اور جو یونیورسٹیز کی تعلیم ہے جو آن لائن ہو رہی ہے، جو کہ ہمارے پاس وہ ہے نہیں سلسلہ، تو میں سمجھتا ہوں ہم نے ایک ایسی نسل جو ہے وہ سوسائٹی کو دے دی ہے جو اپنی ساری زندگی اس سال کو جو ہے وہ ایڈریس کرتی رہے گی، میرا وہ سال ضائع ہو گیا، وہ کمی دور نہیں ہوگی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ میرا تعلق بھی تعلیمی اداروں کے ساتھ ہے، تو میں اپنے جب اداروں کو دیکھتا ہوں کہ ہماری وہ بہنیں، ہمارے وہ بھائی جنہوں نے اپنے گھر کا سامان بیچ کر ایک باعزت روزگار شروع کیا، اور اپنے محلے اور گاؤں کے اندر جو ہے جہاں ریاست اپنے ادارے نہیں بنا سکی، معیاری تعلیم نہیں دے سکی، اور پچھلے 20-25 سالوں میں ہماری ریاست نے کوئی سے ادارہ نہیں بنایا، تو ان کی ترجیحات کچھ اور تھیں، تو وہاں اگر ایک نوجوان نے باعزت روزگار شروع کیا ہے اور علاقے کی ضرورت کو پورا کیا، تو آج وہ
اپنے اس کرائے کے مکان کا کرایہ نہیں دے پا رہے. لاکھوں لوگوں کو ان نوجوانوں نے روزگار دیا ہوا تھا، وہ سارے لوگ بے روزگار ہو گئے. اور وہ بچے اور بچیاں جن کا میں پہلے ذکر کر چکا ہوں کہ جنہوں نے کل کو پاکستان کو سنبھالنا تھا، جنہوں نے واقعتاً بانیان پاکستان کے خواب کے مطابق اس پاکستان کی تعمیر کرنی تھی، ہم نے ان کی زندگیوں میں ایک پورا سال جو ہے وہ اس کے اوپر کراس لگا دیا. ہمارا ٹیلی تعلیم فیل ہوا، ہماری گھر گھر تعلیم فیل ہوئی، ہمارا آن لائن فیل ہوا. تو جب سب کچھ فیل ہوا ہے تو میرا خیال ہے کہ بہترین طریقہ ہے، آج بھی ہم نے وزیر پلاننگ کو یہی صبح صبح بتایا کہ جہاں آپ نے محدود تعداد کے ساتھ محدود ٹائم کے لیے اور SOPs کے ساتھ باقی تمام شعبے جو ہیں ان کو کھولا ہوا ہے، تو 100% تعلیم کو بند کر دینا یہ کہاں کی لاجک، یہ منطق سے باہر ہے. اس کو بھی ہمیں محدود تعداد کے ساتھ SOPs کے ساتھ، اور میں سمجھتا ہوں کہ جتنی ضرورت ہے تاکہ وہ فیس ٹو فیس جو ایک رابطہ ہے، چونکہ آن لائن تو ہمارے ہاں ہے نہیں، ہمارے ہاں آج بھی نیٹ کی وہ سہولت نہیں ہے جو ترقی یافتہ کے اندر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ فوری طور پہ اس رمضان کی برکت سے، ٹھیک ہے، اس کا خیال رکھتے ہوئے ان حکمرانوں کو، چونکہ اس کی جواب دہی ہوگی، جواب دہی ان سے اس دنیا میں بھی ہوگی اور آخرت میں بھی ہوگی. اس کا فتویٰ تو ائمہ اکرام دے سکتے ہیں، میں صرف جو ہے وہ بتا سکتا ہوں. تو ہمیں، میرا خیال ہے، اس نسل کو 1 سال پہلے برباد کر چکے ہیں. اب بورڈ کے امتحانات بالکل قریب ہیں، تو ہمیں فی الفور یہ جو فوری طور پہ NCOC کا اجلاس ہے اس میں ہمیں ایجوکیشن کے حوالے سے کوئی بولڈ ڈیسیژن لینا پڑے گا، ادروائز ہم پوری قوم جو ہے وہ متاثر ہوگی. بالکل متاثر ہو چکے بھی ہیں اور مزید بھی متاثر ہو سکتے ہیں. ابھی چونکہ ٹائم بھی بہت شارٹ ہے ہمارے پاس، تو جانے سے پہلے غلام صاحب حقوق و فرائض کے حوالے سے کوئی میسج ہماری عوام کے لیے، ہماری یوتھ کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں یہی میسیج دینا چاہوں گا کہ اس وقت جو حالات چل رہے ہیں، اگر آپ فرائض، رب کے فرائض کو دیکھیں تو ان میں بھی ہم کمی کر رہے ہیں، کوتاہی کر رہے ہیں. اگر حقوق العباد میں دیکھا جائے تو وہاں پہ بھی ہم کمی کر رہے ہیں. دونوں طرف سے ہم قصوروار ہیں. بالکل، نہ حقوق پورے ہو رہے ہیں، نہ حقوق اللہ پورے ہو رہے ہیں، نہ حقوق العباد پورے ہو رہے ہیں. ہماری نمازیں پوری نہیں ہیں، ہمارے روزے پورے نہیں ہیں. اور یہ وہ ملک ہے پاکستان جس میں ایک غریب ہے تو وہ غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے. اگر کوئی امیر ہے تو وہ دن بدن امیر ہی ہوتا چلا جا رہا ہے. اب ان لوگوں نے بھی رب کو جواب دینا ہے کہ جنہیں رب نے مال و دولت عطا کیا، لیکن وہ مال و دولت ناجائز طریقے سے ناجائز کاموں میں خرچ کیا. اب رب نے مال عطا کیا تو ہونا یہ چاہیے کہ حقوق العباد دیکھے جائیں. اپنے ارد گرد، اپنے محلے میں، اپنے جو جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں، آپ کی رہائش ہے، اس کے قریب آپ دیکھا جائے کہ یار یہاں پہ کون مستحق ہے، ہم ان لوگوں تک ان کا حق پہنچائیں. اور یہ بات بڑی اہم بات ہے. ہم لوگ اسے پس پش ڈال دیتے ہیں کہ ہم نے صرف مال کی زکوٰۃ ہی ادا کر دی تو بس ہمارا کافی ہو گیا. زکوٰۃ تو فرض ہے، وہ تو ادا کرنی ہی ہے، وہ تو اس کی کسی صورت میں معافی نہیں ہے. لیکن اگر ہمارے ارد گرد کوئی بھوکا سو گیا، کسی کے بھوکے بچے سو گئے، کسی نے بغیر کھائے پیے روزہ افطار کر لیا، بغیر کھانے کے سحری کر لی، اس کا جواب بھی ہمیں دینا پڑے گا. ان چیزوں کو بھی دیکھنا چاہیے. دوسرا یہ کہ ہمیں اپنے گھروں سے ہمیں یہ شروع کرنا چاہیے، کیونکہ تعلیم ایک ایسی چیز ہے کہ کسی معاشرے کی بنیاد بغیر تعلیم کے آپ نہیں رکھ سکتے. تعلیم انسان دنیا میں آپ کہیں چلے جائیں، خواہ وہ دینی تعلیم ہو یا دنیاوی تعلیم ہو. تو میں حکومت پاکستان سے بھی اور عوام پاکستان سے یہی عرض کروں گا کہ خدا را اپنے آپ پہ بھی رحم کیا جائے اور اس ملک پر رحم کیا جائے کہ اس ملک میں جہاں سکول بند ہیں، جہاں سکول کی تعلیم دن بدن وہ خسارے کی طرف جا رہی ہے، وہیں پر مدارس کی بھی حالت اچھی نہیں ہے. اگر مدارس کا ایک طالب علم واحد گھر کا ایک ہی کفیل ہے، کورونا کے حالات آپ کے سامنے ہیں، کاروبار بھی اس طرح نہیں ہے. اب اس کے ایک طالب علم نے 6 افراد کا پیٹ پالنا ہے تو وہ دینی تعلیم چھوڑ کر وہ کام میں لگ جائے گا، نہ کہ وہ اپنی دینی تعلیم پوری کر سکے گا. تو ریاستی ذمہ داری بنتی ہے
کہ ہر شہری کو اس کا حق دیا جائے، اور حقوق العباد یہ وہ چیز ہیں، رب کے حقوق وہ رب معاف کر سکتے، وہ کرنے والا ہے، اگر ہم سے معافی مانگنا چاہیں تو وہ معاف کر دے گا، لیکن بندہ جب تک معاف نہیں کرے گا تو رب بھی اس کے حقوق معاف کرنے والا نہیں ہے۔ تو ہمیں حقوق پورے کرنے چاہیے اپنے، اور جو رشتہ داروں کے حقوق ہیں بالخصوص، یہ عام معاشرہ ہے، غرباء یتیموں کا حقوق، اس سے پہلے ہمیں اپنے والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق اور اپنے اعزاء اقرباء کے حقوق بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ اور چونکہ کل میدان محشر میں جب ہم سے سوال کیا جائے گا حقوق العباد کے بارے میں، تو وہ کٹھن مرحلہ ہوگا کہ ایک نیکی کی خاطر بندہ مارا پھر رہا ہوگا، تو اس وقت کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم نے کسی کا حق تلف کیا ہو تو اس کا حق پورا کرنے کے لیے ہماری نیکیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں اور اس کے گناہ ہمارے کندھوں پہ ڈال دیے جائیں، تو اس وقت سے پہلے ہی ہمیں یہ تیاری کر لینی چاہیے کہ ہمیں بندوں کے حقوق پورے کر دینے چاہیے۔ بہت شکریہ غلام صاحب، اور ڈاکٹر محمد افضل صاحب آپ کا بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ جہاں زیب آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے؟ میں تو یہی کہوں گا کہ حافظ صاحب نے جس طرح کہا کہ آخری وقت میں ایک ایک نیکی کے لیے لوگ بھاگ رہے ہوں گے کہ کاش میرے پلے میں ایک نیکی اور آ جائے، کیا ایسا وقت اگر سوچتے بھی ہیں تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ وہ وقت جب آئے گا تو ہم کہاں ہوں گے، کہاں کھڑے ہوں گے، کس کے پیچھے بھاگیں گے، کس سے مدد مانگیں گے، کون ہوگا جو اس وقت ہماری مدد کرے گا، کون ہوگا جو ہمارا دامن جو ہے وہ گناہوں سے پاک کرے گا۔ وہ یہی مہینہ ہوگا، وہ یہی مہینے کی عبادتیں ہوں گی، یہی وقت ہے وہ جس میں ہم اس وقت نیکیوں کی ایک بہت بڑی فوج لے کے چل رہے ہوں گے، اور نہ خدا نہ خواستہ ایسا نہ ہو کہ ہم ایک ایک نیکی کے لیے لوگوں کے در پہ جاتے رہیں اور لوگوں کے پیچھے جاتے رہیں کہ ہماری ٹوکری بھر دو، ہمیں اس رستے سے نکال دو۔ خدا نہ کرے ہم پہ وہ وقت آئے، خدا کرے کہ ہم ہر ایک شخص جو ہے وہ اس مرحلے سے نکل جائے، اور اس کے لیے آج ہمیں اپنے رب کو منانا ہوگا، آج ہمیں اس وقت کا احساس کرنا ہوگا، اس ماہ رمضان کا احساس کرنا ہوگا، اور اپنی جھولیاں جو ہیں وہ بے شمار نعمتوں سے اور اپنے رب کی رضا سے بھرنی ہوں گی۔ بالکل جی بالکل، اور یہی وہ وقت ہے کہ ہم اپنے گناہوں کا کفارہ کر سکتے ہیں، اپنی مغفرت کروا سکتے ہیں۔ ہم بہت گنہگار لوگ ہیں لیکن وہ معاف کرنے والا ہے، تو اس سے پہلے کہ یہ وقت گزر جائے، ٹائم ختم ہو جائے، اور چونکہ ٹائم ہمارے پاس بہت کم ہے اور کل کو آخرت میں پچھتانے سے بہتر ہے کہ اپنے آج کو سنوار لیں، اپنے آنے والے کل کو سنوار لیں اور اس کے لیے تیاری کر لیں، کیونکہ کب یہ سانسیں ختم ہو جائیں یہ کسی کو نہیں پتہ، کیونکہ ہمیں یہ نہیں پتہ ہم نے یہاں سے اٹھ کے افطاری بھی کر پانی ہے یا نہیں کر پانی۔ ہم اتنے بے بس ہیں، اتنے لاچار ہیں کہ ہمیں ایک پل کا نہیں پتہ کہ اگلے پل میں کیا ہونے والا ہے، تو ہم کس چیز کے اتنے بڑے بڑے دعوے کر لیتے ہیں، کیسے ہم اتنی بڑی بڑی باتیں کر لیتے ہیں اور اتنے بڑے بڑے امپائرز کھڑے کر کے بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ ہم رہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یہ نہیں پتہ کہ ہمارا اللہ پاک ہے وہ ہم سے کتنا ناراض یا کتنا خوش ہے، ہم نہیں جانتے۔ لیکن زیادہ سے زیادہ کوشش کریں اس خوبصورت مہینے کے اندر اگر جو اللہ پاک ہم سے ناراض ہے ہم اس کو راضی کر سکیں، کوئی بندہ ہم سے ناراض ہے تو بندوں کو راضی کر سکے، کیونکہ حقوق اللہ تو معاف ہو جائیں گے، حقوق العباد تب تک معاف نہیں ہوں گے جب تک وہ بندہ معاف نہیں کرے گا۔ تو معافی مانگنے سے کہتے ہیں نا آپ کی عزت کم نہیں ہوتی بلکہ بڑھ جاتی ہے، تو آپ کوئی ناراض ہے تو جا کے معافی مانگ لے، پہل کریں، کیونکہ اس سے آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، اللہ پاک آپ کی نیکیوں میں اضافہ کرے گا، برکت ڈالے گا۔ تو معافی مانگنے میں پہل کریں اور اپنی جھولی کو رحمتوں سے بھر لیں، خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں اور جتنا ہو سکے دوسروں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کریں۔ اسی کے ساتھ اپنی میزبان محوش چودھری اور جان زیب خان کو دیجیے اجازت، لیکن جانے سے پہلے ایک خوبصورت سا کلام، جی بسم اللہ کیجیے۔ اس کلام سے مجھے اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہے اور میرے استاد محترم کا یہ کلام لکھا ہوا ہے۔ تیرے در پہ پڑا دے رہا ہوں صدا، سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ، تیرے در پہ پڑا دے رہا ہوں
صدا صدقہ حسنین کا ہم کو خیرات دو صدقہ حسنین کا ہم کو خیرات دو دامن قلب خالی ہے للہ برو تیرے در کا سوالی نہ خالی گیا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تیرے در پہ پڑا دے رہا ہوں صدا پردے کا ہے یہ عالم کے آنب کی پردے کا جی پردے کا ہے یہ عالم کے آنب کی خود خدا نے قبض کی ہے جان آپ کی عزرائیل تھم گئے دیکھ کر ماجرا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تیرے در پہ پڑا دے رہا ہوں صدا آپ کی صادقی کے ہیں باپ بڑے آپ کی صادقی کے ہیں باپ بڑے خود خدا نے قبض کی ہے جان آپ کی عزرائیل تھم گئے دیکھ کر ماجرا سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ تیرے در پہ پڑا دے رہا ہوں صدا حشر میں جب وہ آئیں گی بنت نبی حشر میں جب وہ آئیں گی بنت نبی حکم ہوگا نگاہیں جھکا لو سبھی مانگ لیں گی وسیلہ خون حسنین کا بخش دے گا خدا امت مصطفیٰ تیرے در پہ پڑا دے رہا ہوں صدا